سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج یہ خود سوچیں کہ جس کی اماں پر یہ جنگ کر رہے ہیں، جس کی ٹریننگ پہ یہ جنگ کر رہے ہیں، جس کے پیسوں پہ یہ جنگ کر رہے ہیں، جس کے کہنے پہ یہ جنگ کر رہے ہیں، اس کی اپنی حالت تو ہم نے 9-10 مئی کو دیکھ لی۔ سب سے بڑا ایشو جو بلوچستان کا ادھر پاپ اپ کیا گیا، جس کو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ میں اپنے انٹرو میں بھول گیا، اب میں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، دیٹ از مسنگ پرسنز۔ کہ یہ پورا ایک انوائرمنٹ بنایا گیا ریاست کے خلاف، ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ اس کو استعمال کیا گیا، ایک ڈائسی سبجیکٹ کو، کہ اس کا کاؤنٹ ڈائسی ہے، کے پی میں لوگ مسنگ ہیں، باقی ریجن میں لوگ مسنگ ہیں، ان کی بات کوئی نہیں کرتا، صرف بلوچستان کی کرتا ہے۔ یہ جو لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ جی بلوچستان میں تو ایک آرگومنٹ بلٹ ہوتا ہے کہ جی 70 سال سے طاقت کا استعمال، یہ کدھر ہوا ہے بلوچستان میں طاقت کا استعمال 70 سال سے؟ کوئی ایک گاؤں مجھے بتائیں جس کو خالی کیا گیا ہو، جس کو ڈسپلیس پرسنز ڈکلیئر کیے گئے ہوں، ان کے کوئی کیمپس لگائے گئے اور وہاں پر آپریشن کیے گیا۔ یہ اسمارٹ کائنیٹک آپریشنز، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سولوشن ہے، کیونکہ سیکورٹی فورسز گرے میں آپریٹ کر رہے ہیں۔ جدھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت پڑے گی تو کوئی حرج نہیں ہے ملٹری کو یوز کرنے کی، لیکن یہ ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے۔ یہ جو آپ رائز دیکھ رہے ہیں، اس کی 2-3 ریزنز ہیں۔ ایک ریزن یہ ہے کہ ایک جو ان کو گیجٹریز ملے ہیں یو ایس وڈرال کے بعد، بلیک مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہو گئے اور ان کو ان کے ہینڈلز نے پہنچا دیے، خرید کے دے دیے، را نے ان کو یہ اسلحہ دے دیا۔ جو آپ نے دکھائے تو کہا کہ پراکسیز ہیں اور یہ جو آپ نے ہتھیار کے طور پہ بلوچستان میں کیا آپ سیکورٹی فورسز کو آج ایسے رائے دیتے ہیں ایک فیصلہ کن آپریشن ہے کے خلاف کیا جائے، کچلا جائے، تاکہ صوبے کو بھی اور پورے ملک میں دہشت گردی نیٹ ورک ہے یہ ختم ہو سکے؟ دیکھیے، کیپیسٹی جہاں تک سیکورٹی فورسز کی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج یہ خود سوچیں کہ جس کی اماں پر یہ جنگ کر رہے ہیں، جس کی ٹریننگ پہ یہ جنگ کر رہے ہیں، جس کے پیسوں پہ یہ جنگ کر رہے ہیں، جس کے کہنے پہ یہ جنگ کر رہے ہیں، اس کی اپنی حالت تو ہم نے 9-10 مئی کو دیکھ لی۔ اور اس کے اماں پہ جنگ کرتے ہوئے ان کو بھی یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ اب آپریشن جو ہے، اب بلوچستان میں اس طرح کا آپریشن کیا جا سکتا ہے جیسے کہ کے پی میں کیا گیا تھا، پورے ایک مالاکنڈ ڈویژن کو۔ یہ جو لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ جی بلوچستان میں تو ایک آرگومنٹ بلٹ ہوتا ہے کہ جی 70 سال سے طاقت کا استعمال، یہ کدھر ہوا ہے بلوچستان میں طاقت کا استعمال 70 سال سے؟ کوئی ایک گاؤں مجھے بتائیں جس کو خالی کیا گیا ہو، جس کو ڈسپلیس پرسنز ڈکلیئر کیے گئے ہوں، ان کے کوئی کیمپس لگائے گئے اور وہاں پر آپریشن کیے گیا۔ یہ اسمارٹ کائنیٹک آپریشنز، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن سولوشن ہے، کیونکہ سیکورٹی فورسز گرے میں آپریٹ کر رہے ہیں۔ جدھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت پڑے گی تو کوئی حرج نہیں ہے ملٹری کو یوز کرنے کی، لیکن یہ ان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے۔ یہ جو آپ رائز دیکھ رہے ہیں، اس کی 2-3 ریزنز ہیں۔ ایک ریزن یہ ہے کہ ایک جو ان کو گیجٹریز ملے ہیں یو ایس وڈرال کے بعد، بلیک مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہو گئے اور ان کو ان کے ہینڈلز نے پہنچا دیے، خرید کے دے دیے، را نے ان کو یہ اسلحہ دے دیا، اور اس سے یہ ہوا کہ ان کی تھوڑی سی کیپیسٹی بلٹ ہو گئی۔ دوسرا، جو اپیزمنٹ کی ایک پالیسی ہم نے پچھلی حکومت میں دیکھی کہ جہاں پر ٹی ٹی پی کی صورت پہ نظر آ رہی تھی، وہیں پر یہ بلوچ جو سیپریٹسٹ یا دہشت گرد ہیں، ان کے لیے بھی دکھائی گئی۔ بہت سارے لوگوں کو چھوڑا گیا، بہت ساری جگہوں پر ہم نے اپنے کیمپس ویکیٹ کیے، بہت ساری جگہوں پر چیک پوسٹیں ختم کی، پروپیگنڈا ٹول کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اسمارٹ کائنیٹک آئی بی اوز جو ہے، یہ اس کا سولوشن ہے۔ احمد منصور 24 نیوز سے۔ ایک تو میں صرف یہ بات پہلے کروں گا کہ جو پہلگام میں ایک فالس فلیگ ہوا، اس آپریشن کے بعد جو انڈیا نے خود کیا، ساری دنیا اس پہ اب بات کر رہی ہے دہشت گردی کے نام پہ۔ پاکستان پہ انہوں نے اٹیک کر دیا کہ جی ہمارے ملک میں دہشت گردی ہوئی ہے۔ ہم ثبوت بھی دے رہے ہیں، ان کی ویڈیوز، آڈیوز، لوگ بھی پکڑ رہے ہیں، کلبوشن بھی ہے، ابھی بھی آپ نے جیسے بتایا سب کچھ وہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ہم تو بارڈر پار کر کے انڈیا سے بدلہ لینے نہیں جا رہے، ہم تو وہاں جہاں جو فتنہ الہندوستان ہے یا فتنہ الخارج ہے ان کے خلاف یہاں کارروائیاں کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ایک ذمہ دار ریاست کا یہی کردار ہونا چاہیے۔ بطور وزیر اعلیٰ بلوچستان، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کائنیٹک آپریشن کی بات ہو رہی ہے کہ نہیں ہوں گے اور یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہی ہوں گے، کیا آپ صوبے کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ فائدہ مند ہے یہ والی حکمت عملی، یا اس سے آگے کسی صورت ہمیں بڑھنا ہوگا، جو پہلے سوال بھی کیا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ بجٹ بھی آ رہا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا۔ اور وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بلوچستان گئے تھے اور وہاں جو بلوچ سیاستدان ہیں ان سے کوئی بات چیت اور اس حوالے سے اگر کوئی آپ آگاہ کریں؟
دیکھیں پہلے سوال کا تو میں نے جواب دے دیا کہ میجر ملٹری آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز وہ ہمیں جو ریکوائرمنٹ ہم اینڈ گول اچیو کیا کرنا ہے وہ اچیو اسی طرح سے ہوگا اسمارٹ کائنیٹک آئی بی اس کے ساتھ. سیکنڈ جو آپ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں، دیکھیں ڈائلاگ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ تو ہمیشہ سے چلا آتا ہے، اور اس پر الیکشن ریفارمز پہ ڈائلاگ ہوتا ہے، اس پر گورننس پہ ڈائلاگ ہوتا ہے. جب فیلڈ مارشل آئے تھے یا پرائم منسٹر آئے تھے تب بھی یہ باتیں ہوئی تھیں. سب سے بڑا ایشو جو بلوچستان کا ادھر پاپ اپ کیا گیا، جس کو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہ میں اپنے انٹرو میں بھول گیا، اب میں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، دیٹ از مسنگ پرسنس. کہ یہ پورا ایک انوائرمنٹ بنایا گیا ریاست کے خلاف، ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ اس کو استعمال کیا گیا ایک ڈائسی سبجیکٹ کو، کہ اس کا کاؤنٹ ڈائسی ہے. کے پی میں لوگ مسنگ ہیں، باقی ریجن میں لوگ مسنگ ہیں، ان کی بات کوئی نہیں کرتا، صرف بلوچستان کی کرتا ہے. لیکن اس کے باوجود اب کیونکہ یہ ایک ایشو نیشنل ایشو بن گیا تھا، آج آپ کی حکومت نے پہلی دفعہ ہم نے کل وہاں پر لیجسلیشن کی ہے. اس لیجسلیشن کے تحت ہم وہاں پر جو سینٹرز ہیں وہاں پر لوگوں کو رکھیں گے، ان کے پیرنٹس کو پتہ ہوگا، میجسٹریٹ کے سامنے ان کو پیش کریں گے. پھر ایک ہائی پاورڈ بورڈ بنایا ہے جس کو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ چیئر کریں گے، وہ ان کی ایکسٹینشن کریں گے، سو دیٹ ہم وہاں جہاں ان کو سرورٹ کیا گیا ہے، ریڈیکلائز کیا گیا ہے، ڈس انٹیگریٹ کیا گیا ہے اسٹیٹ کے ساتھ، تو اس کے ساتھ ہم ان کو انٹیگریٹ کرنے بھی جا رہے ہیں، ان کی ٹریننگز بھی کرنے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ انویسٹیگیشنز بھی کرنے جا رہے ہیں. اور فار ونس فار آل یہ جو سیلف ڈسپیرنس اور انفورسڈ ڈسپیرنس کا فرق ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ سیلف ڈسپیرنسز کی تعداد زیادہ ہے انفورسڈ ڈسپیرنسز سے. انفورسڈ ڈسپیرنسز جو ہیں وہ کرائٹیریا ایک یو این کا، اس کے مطابق آپ اس کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں، خود سے نہیں کر سکتے ہیں. تو بہت سارے لوگ جو سیلف ڈسپیئر ہونے جا رہے ہیں، جو بی ایل اے کی لسٹیں ہیں وہ کس کے پاس ہیں، وہ کم سے کم آج مسنگ پرسن فار ونس فار آل اسی ڈائلاگ کے ذریعے، اسی پولیٹیکل ڈائلاگ کے ذریعے کل ہم نے اس کو بلوچستان اسمبلی سے پاس کیا ہے، اور ہمارا یہ پولیٹیکل ڈائلاگ جو ہے وہ ہمیشہ چلتا رہے گا. جی سر، یہاں راشدہ سیال آزاد ڈیجیٹل سے. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، جیسے میرے کولیگ نے ابھی آپ سے پوچھا کہ پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے بلوچستان کی، جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی واقعہ یا سانحہ ہوتا ہے تو جو سیاسی قیادت ہے، جیسے کہ میں نام بھی لے دیتی ہوں، سردار اختر مینگل صاحب ہیں یا اس قسم کے جو بڑے قد کے سیاستدان ہیں، وہ ہمیں قومی مسئلے پر افواج پاکستان کے ساتھ یا ریاست کے ساتھ اس طرح سے کھڑے نظر نہیں آتے جیسے کہ ہونا چاہیے. مسنگ پرسنز کی آپ نے بات کی تو وہ ایک اپنا مارنگ بلوچ کا جو ایک قصہ ہے اس میں وہ اپنا ایک احتجاج لے کر بیٹھ گئے. تو ہر اس ایشو کے اوپر اگر سیاسی قیادت اکٹھی نہیں بیٹھے گی تو کیسے آپ وہ یکجہتی لے کر آئیں گے؟ اس کے لیے پچھلے دنوں ایک تجویز تھی کہ میاں نواز شریف وہاں جائیں گے، وہ لوگوں کو جو سیاسی قیادت ہے ان سے ڈائلاگ کریں گے. ابھی کیا ہے، کون ایسا لیڈر ہے، کون ایسی لیڈرشپ ہے جو ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لائے، ان کے تحفظات دور کرے، تاکہ آپ اس کمپلیکس قومی مسئلے کے اوپر اکٹھے ہو کر چلیں؟ تھینک یو. دیکھیے پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کرنا یہ ہمیشہ سے بہت پازیٹیو چیز ہوتی ہے، لیکن اب صرف سیاسی لیڈر کسی دو چار کو بلوچستان کی اینک سے دیکھنا کہ اختر مینگل راضی ہوگا تو بلوچستان پورا راضی ہے، اختر مینگل ناراض ہے تو پورا بلوچستان ناراض ہے. دس یو ہیو بین ڈوئنگ فار لاسٹ 30-40 ایئرس. کیا آپ 3-4 لوگوں کی اینک سے بلوچستان کو دیکھتے رہے ہیں، آپ کو انہی کا نیریٹو ملتا رہے، انہی کی نیریٹو کو آپ بائے کرتے رہیں؟ جو دوسری سائڈ کی سٹوری ہے، آج 65 کا ہال ہے، بلوچستان اسمبلی ہے، وہ اس کی ساری لیڈرشپ وہاں پہ موجود تھی جب چیف اور تشریف لائے تھے اور وزیر اعظم صاحب، اور روزانہ ہماری اسمبلی میں اس پر پولیٹیکل ڈائلاگ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اور 100% کسی بھی ایشو پہ پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کرنا اس پولرائزڈ ماحول میں میرا نہیں خیال کہ اٹ از پاسبل، بٹ اسٹل وی کیپ آن ٹرائنگ. ہم بار بار نیگوشیٹ کرتے ہیں، ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ سے ہوتی ہے، باقی اختر مینگل صاحب کی جماعت کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہماری ملاقاتیں رہتی ہیں، بات چیت ہوتی ہے. لیکن وہ خود جب آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر تشریف لائے، ان کو انویٹیشن ہوا ہے، وہ نہیں آتے. اور یہ نہیں کہ صرف آج کا یہ بیہیویئر ہے، اگر آپ اس بیہیویئر کو دیکھیں پیچھے جب ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب جو ایک کامپرس لیڈر ہیں، جب وہ وزیر اعلیٰ تھے تو تب بھی اگر ریکارڈ نکالیں تو سی ایم ہاؤس میں ایک بھی وزٹ نہیں ہے سردار اختر جان مینگل کا. سو ان کا وزٹ یا ان کی پارٹی کے لوگوں کا وزٹ قدوس بزنجو صاحب کے ٹائم پہ ہمیں بڑا زیادہ نظر آیا تھا جب انہوں نے جام کمال صاحب کی گورنمنٹ ٹاپل کی تو مکمل طور پہ حکومت کا حصہ تھے، یا پھر یہاں پر عمران خان صاحب کے ٹائم پہ کچھ گیو اینڈ ٹیکس ہوتے رہے. سو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ بلوچستان کے ایشوز کو یہ 2-3 لوگوں کے چشموں سے دیکھنا ضروری نہیں ہے. ریئلٹی، گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ بلوچستان کی حکومت کنسنسس ڈیولپ کرتی ہے، چاہے مائنز اینڈ منرل کا بل ہو، چاہے وہ یہ کل میں نے آپ کو بتایا جس طرح کہ یہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے جو ہم نے لیجسلیشن کی ہے، ہم نے کنسنسس بلڈ کیا ہے.
میجورٹی آف دا ہاؤس نے جو ہے کل اس کو پاس کیا ہے. تو جتنے ممبرز بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے صرف ایک ممبر نے جو کہ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ صاحب کی جماعت سے تھی شاید, خاتون ممبر نے اس کو اپوز کیا, باقی ساری اسمبلی نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے. تو دیٹ مینس کہ یہ پولیٹیکل کنسنسس ہے. اسی طرح منرلس کا جو ایکٹ تھا وہ ہم نے مکمل پولیٹیکل کنسنسس سے اس کو پاس کرایا ہے اپنی پروونشل اسمبلی سے, جس پہ اپوزیشن کی جماعتیں بھی شامل تھیں. جی سیکورٹی فورسز تو بلوچستان میں ہم کے لیے بہت قربانیاں بھی دے رہی ہیں, آپریشن بھی جاری ہیں. ایک بات جو ہے کہ بلوچ جو لیڈرز ہیں انہوں نے لوگوں کا برین واش کیا, وہاں پہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایسا بنایا کہ انہوں نے فوج کے خلاف باہر نکلے, بلوچستان کی گورنمنٹ کے خلاف باہر نکلے. آپ کیا پولیٹیکلی آپ کیا کر رہے ہیں ان لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ چینج ہو چکا ہے اس کو دوبارہ واپس لانے کے لیے, قومی دھارے پہ لانے کے لیے؟ کیا یہ ذمہ داری سیاستدانوں کی نہیں تھی کہ 200% یہ ذمہ داری سیاستدانوں کی ہے؟ ہماری جو یوتھ ڈس انٹیگریٹ ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو وائلنس پہ اتر آئے ہیں, جنہوں نے بندوق اٹھائی ہے اور بندوق کے زور پہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں, وائلنس کے ذریعے اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہیں. ان کے خلاف تو ظاہر ہے ریاست پاکستان نے وائلنٹ ہونا ہے, ان کے خلاف تو آپریشنز کرنے ہیں. ایک وہ یوتھ ہے جو یونیورسٹی کی ہے, جو کالج کی ہے, جو ڈس انٹیگریٹڈ ہے اسٹیٹ سے بیکاز آف دا پروپیگنڈا, بیکاز آف دیٹ منفی پروپیگنڈا جو پچھلے 20-30 سال سے لگاتار ان کے دماغوں میں ڈالا گیا, اور اس پر خاص طور پہ سوشل میڈیا نے جو کردار ادا کیا ہے وہ ایک علیحدہ پھر ڈبیٹ ہے, ایک علیحدہ چیپٹر ہے. اس کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے ہمیں میریٹوکریسی کو پروموٹ کرنا ہے, ہم نے کرپشن کو روکنا ہے, جو ہم کر رہے ہیں. آج الحمدللہ اس فورم پہ بیٹھ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 99.99% ہم نے ایجوکیشن میں بھرتیاں کی ہیں, وہ میرٹ پہ بھرتیاں کی, اور اس کی بدولت 3200 اسکول 3200 اسکولز جو ہیں وہ ہم نے بند اسکولز جو 20-20 سال سے بند تھے وہ ہم نے کھولے ہیں. اسی طرح جو ہاسپٹلز ہیں وہ ان دور دراز علاقوں میں مشقیں ایک جگہ ہے. کل مجھے چیف سیکرٹری صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے مجھے بتا رہے تھے کہ وہ ہم نے اپنے پرائیویٹ پارٹنر کو دیکھ کے وہ ہاسپٹل جو ایک کلاس کا ہاسپٹل بنا ہوا ہے فار لاسٹ 20 ایئرس وہ آج تک آپریٹ نہیں ہو اس کا, وہ کل ہم نے اس کا ایگریمنٹ کیا, ہم اس کو کھولنے جا رہے ہیں. سو دور دراز علاقوں میں وہ ہاسپٹلز, ہیلتھ ریفارمز, ایجوکیشن ریفارمز, میریٹوکریسی, ٹرانسفر پوسٹنگ میرٹ پہ. بجٹ آپ کا بلوچستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 90% اسپینڈنگ ہو رہی ہے اس کی. اس سے پہلے یہ 30, 40, 50, 60% سے اوپر کبھی نہیں گیا, تاریخ میں کبھی نہیں گیا. سو دیز آر دا ریفارمز جس سے ہم اس یوتھ کو دوبارہ انٹیگریٹ کریں گے ٹوورڈ اسٹیٹ, اور ہمارا جو نیریٹو ہے وہ نیریٹو انشاءاللہ تعالی ہماری بلوچستان کی یوتھ ضرور بائے کرے گی. غزالہ نورین سنو نیوز سے. سر میرا سوال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائیوں کے نتیجے میں اب رفتہ رفتہ جو چیک پوسٹ تھیں یا ان کو نشانہ بنانے کی بجائے اب یہ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد سافٹ ٹارگٹس کی طرف آ رہے ہیں. پچھلے دنوں ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا, اور اس حوالے سے یہ اطلاعات بھی سامنے آئیں کہ جو انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن ہوتی ہیں حملوں کے حوالے سے بالخصوص سافٹ ٹارگٹس کے, وہ بھی موجود ہوتی ہیں. تو جو آپ کی حکومت ہے, صوبائی حکومت ہے, وہ سافٹ ٹارگٹ کی بالخصوص سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہیں؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا. دیکھیں آج سے نہیں, اب آپ پچھلے جتنا بھی رائز ہوا ہے, فار ایگزامپل جو 26 اگست کو سب سے بڑا انہوں نے آپریشن کیا, جو سو کالڈ ان کا کہتے ہیں کہ وہ ہمارا بڑا آپریشن تھا جس کو ہیروف کا انہوں نے نام دیا, وہ تمام کا تمام ماں سوائے ایک جگہ پہ بیلا میں وہ ایک ملٹری انسٹالیشن یعنی FC جو پیرا ملٹری تھی اس کے پاس گئے. باقی تمام انہوں نے سافٹ ٹارگٹ کلنگز کی, سافٹ لوگ مارے, بسوں سے مسافر اتار کے مارے. ایون جو ٹرین پہ حملہ ہوا جعفر ایکسپریس تھا, وہ پیسنجرز, وہ ملٹری پیسنجرز جو چھٹی جا رہے ہیں وہ کنسیڈر نہیں ہوتے ہیں ملٹری مین, وہ تو چھٹی جا رہا ہے, وہ پیسنجر کنسیڈر ہوتا ہے, اور اس میں بھی زیادہ تعداد سویلینز کی تھی جو اس ٹرین میں ٹریول کر رہے تھے. تو یہ تمام ان کا فوکس جو ہے وہ اب وہ سافٹ ٹارگٹس کی طرف چلا گیا ہے. مزدور مار رہے ہیں, بیچارے باربرز مار رہے ہیں, ٹیچرز مار رہے ہیں, مسافروں کو مارنا ہے. یہ وہ وائلنس ہے. اس کی اب روک تھام کے لیے ہمیں ایک سیکیور انوائرمنٹ دینا ہے, ان کے پیچھے اوفینسو ہونا ہے, اور ہماری جو انٹیلیجنس ہے وہ 99% گولز روک لیتے ہیں, ایک گول جو ہو جاتا ہے وہ سب کو نظر آ جاتا ہے. تو الحمدللہ انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت, جہاں صوبائی حکومت نے اپنے لیے, ہم نے ایک ٹاسک فورس بنایا ہے اپنا پورا ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر, ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک پوری ایک سیکشن بنایا ہے جو یہ کام کر رہی ہے. اسی طرح ہماری پولیس CTD اس کی اسٹرینتھنگ کے لیے ہم کام کریں. پیراملٹری ہے, مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ جو اب آ گئے ہیں وہ سافٹ ٹارگٹس پہ, یہ سافٹ ٹارگٹ سے بھی ان کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ. عثمان خان سما سے. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بلوچستان کی جو ہے وہ اپنی روایات ہیں,
لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے یہ روایات کا جنازہ نکلتا دکھائی دے رہا ہے. ایک نہتی لڑکی نے آ کے پہلے اسلام آباد کو بلاک کیا, اس کے بعد پورے بلوچستان کو اس نے جیم کر دیا, اور وہ نواب اور سردار جو اپنی غیرت کا مسئلہ بناتے تھے بلوچستان میں خواتین کو آگے کر دیا. پورے احتجاج اور دھرنے جتنے بھی ہوتے ہیں اس میں خواتین بلوچ خواتین آگے آتی ہیں, مرد کہیں نظر نہیں آ رہے. آج بھی کوئٹہ جو ہے وہ بند پڑا ہے, اور اسلام آباد پنجاب کو آنے والی جو مرکزی شاہراہ ہے وہاں پر دھرنا دیا ہوا ہے, سڑکیں بند پڑی ہیں. ابھی میں جب آ رہا تھا اس وقت یہ خبریں چل رہی تھیں, ویڈیوز بھی ان کی چل رہی ہیں کہ کوئٹہ کی مرکزی شاہراہ بند ہے. کس طریقے سے آپ اگر وہاں پر امن و امان کنٹرول میں نہیں ہوگا, اور اگر کوئی للکار رہا ہے ریاست کو, یقینی طور پر اس کا مقصد جو ہے وہ بدامنی پھیلانا ہے, لوگوں میں انتشار پھیلانا ہے. اگر آپ یہ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اس قسم کے ہمارے جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کو ہم کس طریقے سے قابو کریں؟ دیکھیں, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ آج سے کوئی 1.5-2 مہینے پہلے کیا تھا کہ بلوچستان کی کوئی شاہراہ بند نہیں ہوگی. بلوچستان کی جس سڑک کا آپ ذکر کریں, کل کوئی گھنٹے 2 کے لیے بند ہوئی تھی, کل کی بات ہے, اور آج اس وقت جس وقت ہم بات کریں بلوچستان کی کوئی شاہراہ بند نہیں ہوتی ہے. ہم نے پورا فیصلہ کر لیا ہے کہ احتجاج کرنے کا حق ہر شہری کو ہے, اس کو مینیج کرنے کا حق وہی کانسٹیٹیوشن ہمیں دیتا ہے. جس لڑکی کی آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ BYC اس طرح کے جتھے یہ لیجیٹیمیٹ وائسز ہیں ان سیپریٹسٹ گروپس کے ود ان پاکستان. کیا یہ رحمان گل جو ابھی میں نے آپ کو جس کی ویڈیو دکھائی ہے, جو بشیر ہیڈ کرتا ہے مجید بریگیڈ کو اور خودکش پیدا کرتا ہے, وہ آ کے آپارہ میں تقریر کر سکتا ہے, وہ آ کے جناح سپر میں تقریر کر سکتا ہے, یا کوئٹہ کے جناح روڈ پہ کر سکتا ہے؟ نو. لیکن وہ لوگ کر سکتے ہیں جنہوں نے پولیٹیکل لبادہ اوڑھا ہوا ہے, اور وہ اپنے آپ کو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ دیکھ لیے. کون سے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں کہ جب یہ معصوم لوگ مارے جاتے تب ان کی خاموشی ہوتی ہے؟ کتنی بلوچ خواتین کو مارا گیا ہے بائی نیم. آپ کو ظہور بلیدی صاحب بتا سکتے ہیں کہ ان کے علاقے میں جو خواتین کو مارا جاتا ہے, منسٹر PND ہیں, کل مجھے بتا رہے تھے, بائی نیم بتا رہے تھے, کہیں ایک بھی یہ جن لیڈر کا آپ ذکر کر رہے تھے ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آتی, اس کو کنڈیم نہیں کرتے. پھر یہ BYC کے جتھے جدھر سے گزرتے ہیں وہاں پاکستان کا جھنڈا اتارتے ہیں, اس کو باچس لگاتے ہیں, پھر انڈیپینڈنٹ بلوچستان کی ایڈوکیسی کرتے ہیں. یہ کون سا ملک ہے جو اس طرح ان کو فریلی اجازت دے سکتا ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ بلوچستان یا خدا نخواستہ پاکستان کو توڑنے کی باتیں پاکستان کی سڑکوں پہ کرے, اور پھر اپنے آپ کو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ڈکلیئر کرے؟ جبکہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تو تب ہو کہ ہر قسم کی وائلنس کو کنڈیم کریں. وہ مخصوص ایک جب ریاست کہیں پر ایک ایکٹیو آپریشن میں, جو آپریشن ٹرین کا تھا جعفر ایکسپریس کا, ان کی ڈیڈ باڈیز پہ آ کے کلیمنٹ ہو گئے کہ وہ ٹیررسٹ, ہارڈ کور ٹیررسٹ جنہوں نے معصوم لوگوں کو, نہ صرف 26 لوگوں انوسنٹ لوگوں کو شہید کیا, بچوں کو عورتوں کو محصور رکھا, اور ان کی جب ڈیڈ باڈیز لائی گئی تو ان کے اوپر آ کے پالیٹکس شروع کر دی اور آ کے ہاسپٹل پہ حملہ کر دیا, اور جتھے کی صورت پہ ان لاشوں کو جا کے گلوریفائی کرنے کی کوشش کی. یقیناً حکومت یہ کرنے بالکل بھی نہیں دے گی. لاسٹ کوشچن. جی اچھا سر, یہ فرمائیے گا جب بھی بلوچستان کے حالات کی بات ہوتی ہے, امن و امان کی بات ہوتی ہے, تو اس میں جو عوام کے اندر مایوسی اور بے چینی ہے وہ بھی ایک بہت اہم فیکٹر جو ہے وہ بتایا جاتا ہے. بلوچستان کے لوگوں کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے, انہیں روزگار دینے کی ضرورت ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ اگلا نیا مالی سال شروع ہونے جا رہا ہے, آپ اس حوالے سے بلوچستان کی حکومت بلوچستان کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے, وہاں ترقیاتی منصوبوں کے لیے, بلوچستان کی جو لا انفورسمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنا بھی بہت ضروری ہے, ان کے لیے آپ کے پاس کیا نئے پروجیکٹس ہیں جو آپ اگلے سال شروع کریں؟ تھینک یو فار گڈ کوشچن. لیکن بیفور آنسرنگ یور کوشچن, میرا آپ سے سوال ہے, آپ کس علاقے سے, کہاں, ویئر یو بلانگ فرام؟ ملتان سے ہیں. تو کیا ملتان کے لوگوں کے پاس اگر روزگار نہیں ہے یا اتنے ڈیولپ نہیں ہے کہ جتنے لاہور کے ہیں, تو کیا ملتانی جا کے لاہوری مارنا شروع کر دیں؟ دیکھیں یہ ریزن نہیں ہے, میں آ رہا ہوں, میں اس پر آ رہا ہوں. یہ ریزن نہیں ہے. دیکھیں خدا را سمجھنے کی کوشش کریں. میں ہر پریس کانفرنس پہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دس از ناٹ دا ریزن آف دس وائلنس. یہ انپیرلل ڈیولپمنٹ از ناٹ دا ریزن. جو ڈیولپمنٹ یہ جدھر ہم بیٹھے ہیں یہاں پر ہے, کیا یہ نیچے باراکاؤ میں ہے, کیا یہ گجر خان میں ہے؟ تو یہ ریزن نہیں ہے. یہ انپیرلل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نہیں ہے ریزن. لیکن اسٹل یہ کمپلیمنٹ کرتا ہے سیپریٹسٹ کو یا دہشت گردوں کو. اگر آج ہم گڈ گورننس کریں گے, اچھے پروجیکٹس لے کر آئیں گے, تو وہ کمپلیمنٹ کرے گا ریاست کو. آئی ایگری آن دیٹ.